کبھی سوچا ہے کہ جب انٹرنیٹ، فون کچھ بھی نہیں تھا تو ہزاروں میل دور تک ضروری پیغامات آخر پہنچائے کیسے جاتے تھے؟ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے ہی حیران کن پیغام رساں کی جس نے صحیح معنوں میں تاریخ کا رخ بدلا، اور وہ ہیں کبوتر۔ یہ صرف پرندے نہیں تھے جناب، یہ تو ایک پورا کمیونیکیشن سسٹم تھے جس نے سلطنتوں کو جوڑا اور جنگوں کے نتیجے تک بدل ڈالے۔ ذرا اس عدد پر غور کریں، 2 لاکھ۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جب ٹیکنالوجی اکثر دشمن کے حملوں کی وجہ سے فیل ہو جاتی تھی، اکیلے برطانیہ نے 2 لاکھ سے زیادہ کبوتروں کی ایک خاموش فوج تیار کی ہوئی تھی۔ یہ صرف پرندے نہیں تھے بلکہ جنگی محاذ پر معلومات پہنچانے کا سب سے زیادہ قابل اعتماد اور خفیہ ذریعہ تھے۔ لیکن بات صرف پیغام پہنچانے کی نہیں تھی، یہ پرندے تو تاریخ کے ہیرو تھے۔ ان پر سکندر اعظم سے لے کر جدید دور کے بڑے بڑے سرمایہ کاروں تک نے بھروسہ کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کی داستان اتنی غیر معمولی کیوں سمجھی جاتی ہے۔ دیکھیں، تاریخ کے عظیم ترین لیڈرز جیسے سکندر اعظم اور جولیس سیزر اپنی وسیع و عریض سلطنتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے انہی پر انحصار کرتے تھے۔ اور تو اور راک فیلرز جیسے بڑے مالیاتی ادارے بھی اپنی خفیہ معلومات کی ترسیل کے لیے کبوتروں پر ہی بھروسہ کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ایسا سسٹم تھا جسے ہیک کرنا ناممکن تھا۔ ان کی بہادری کی تو کئی داستانیں ہیں، لیکن ایک کبوتر شیر امی کی کہانی تو کمال ہے۔ ذرا تصور کریں، دشمن کی گولیوں کی بوچھار ہے، ایک آنکھ اور ایک ٹانگ ضائع ہو چکی ہے، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور پیغام پہنچا کر 1904 فوجیوں کی جان بچائی۔ اسی طرح کے حیران انگیز کارناموں پر دوسری جنگ عظیم میں 32 کبوتروں کو ڈکن میڈل سے نوازا گیا، جو جانوروں کے لیے سب سے بڑا فوجی اعزاز مانا جاتا ہے۔ اچھا، یہ سب ناقابل یقین کارنامے سن کر ذہن میں ایک بنیادی سوال تو ضرور آتا ہے، آخر یہ پرندے یہ سب کر کیسے لیتے ہیں؟ بھئی ان کے پاس ایسی کون سی خاص طاقت ہے جو انہیں ہمیشہ صحیح راستے پر رکھتی ہے؟ چلیں آج اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تو اصل سوال یہی ہے کہ انہیں اپنی منزل کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ کیا انہیں کوئی خاص ٹریننگ دی جاتی ہے یا یہ کوئی قدرتی صلاحیت ہے؟ سچ پوچھیں تو حقیقت ہماری سوچ سے کہیں زیادہ دلچسپ اور حیران کن ہے۔ تو جناب، اس کا جواب کسی جادو میں نہیں بلکہ فطرت کے ایک معجزے میں چھپا ہے۔ یہ سب ممکن ہوتا ہے ایک بہت ہی طاقتور جبلت کی وجہ سے، جسے ہومنگ کہتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے فلموں والے ہاگورٹس کے الوؤں کو بالکل بھول جائیں جو کہیں بھی کسی بھی منزل پر جا سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پیغام رساں کبوتر صرف ون وے سفر کرتے ہیں، وہ ہمیشہ صرف اپنے گھر واپس آتے ہیں۔ تو یہ ہومنگ کبوتر ہے کیا بھلا؟ سیدھی سی بات ہے، یہ وہ پرندہ ہے جو اپنی زندگی کے بالکل شروع کے چند ہفتوں میں اپنے گھونسلے سے ایک ایسا مضبوط رشتہ بنا لیتا ہے جو پھر کبھی نہیں ٹوٹتا۔ اس کی پوری زندگی کا بس ایک ہی مقصد ہوتا ہے، دنیا میں کہیں بھی ہو واپس اپنے گھر ہی آنا ہے۔ اچھا، تو اب ہم یہ تو جان گئے کہ ان میں گھر واپس آنے کی ایک قدرتی صلاحیت ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس ایک سادہ سی صلاحیت کو اتنی ذہانت سے ایک ناقابل شکست کمیونیکیشن سسٹم میں کیسے بدلا گیا؟ چلیں اس پورے پروسیس کو سمجھتے ہیں۔ ایک فوجی محاذ جنگ پر ایک پنجرے میں کبوتر لے کر جاتا ہے، ٹھیک؟ اس کبوتر کو پالا گیا ہوتا ہے کسی محفوظ فوجی اڈے پر۔ جب کوئی پیغام بھیجنا ہوتا ہے تو اسے ایک چھوٹے سے کیپسول میں ڈال کر کبوتر کی ٹانگ سے باندھ دیا جاتا ہے، اور جیسے ہی کبوتر کو آزاد کیا جاتا ہے اس کی فطری جبلت اسے سیدھا سینکڑوں میل دور اپنے گھر کی طرف لے جاتی ہے، جہاں پیغام وصول کر کے آگے پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو آخر میں جو سب سے بڑا فرق ہے افسانے اور حقیقت کے درمیان، وہ ایک بہت سادہ لیکن گہری بات ہے جو ان پرندوں کو اتنا خاص بناتی ہے۔ ساری بات کا خلاصہ صرف ایک جملے میں ہے۔ یاد رکھنے کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ پیغام رساں کبوتر کو مختلف منزلوں پر جانے کی ٹریننگ نہیں دی جاتی۔ اس کی منزل ہمیشہ ایک ہی ہوتی ہے، اس کا اپنا گھر، بس۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے نا عجیب بات کہ امن کی علامت سمجھا جانے والا یہ پرندہ اپنی سب سے بڑی پہچان جنگ کے خون ریز میدانوں میں بناتا ہے۔ تو یہ ہمیں ایک اور بڑے سوال کی طرف لے جاتا ہے، فطرت میں اور کتنی ایسی صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں جنہیں ہم شاید جادو سمجھتے ہوں، لیکن ان کے پیچھے خالص سائنس اور جبلت کام کر رہی ہوتی ہے۔ شاید قدرت کے راز ہماری سوچ سے کہیں زیادہ قریب ہیں۔